بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جواد محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر بٹ ٹروتھ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کامیابی کا خواب۔ کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے۔ انسان خواب دیکھنا شروع کرے۔ کامیابی کا خواب، کامیاب زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہے جو آپ کو زندگی میں مقصد دے گے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی نظر آئے گی۔ میرا مطالعہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جسے کامیابی اتفاقاً یا بائی چانس ملی ہو۔ کبھی کسی کو بنا خواب دیکھے، بنا محنت کیے کامیابی نے سر پر تاج نہیں پہنایا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ اس کی کوئی انٹرویو سن لیجئے، ان کی تمام زندگی آپ کو محنت اور مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کسی خواب دیکھا ہوگا، اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشقت سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا۔ وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ ہمیشہ محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کامیابی کو دولت کی فراوانی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے، دولت تو کسی کو بھی گھر بیٹھے بنا خواب سجائے، محنت کیے، پرائز بانڈ نکلے یا لاٹری انعام پر بھی مل سکتی ہے۔ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یوں دولت مل جانے کو کامیابی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان اسے دولت مند شخص کو کامیاب نہیں کہے گا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بہت سے دولت مند ملیں گے، مگر ان میں سے شاید ہی کوئی 5% لوگ ایسے ہو جو واقعتاً کامیاب بھی ہوں گے۔ دولت مند اور کامیاب ہو جانے کے فرق کو آپ ہمارے ہی اپنے معاشرے کی ایک بے مثال و لازوال شخصیت کی زندگی سے یوں سمجھیے کہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں ہمارا تمام اقوام اپنا آئیڈیل مانتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنے دولت مند تھے یا کتنے خزانوں کے مالک تھے، آپ کا بینک بیلنس کیا تھا، آپ کا شمار کن امراء میں ہوتا تھا۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارا یہ آئیڈیل ہماری ہی طرح ایک عام انسان تھا، جس میں انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپ موجود تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے بھوکے ننگے غریب لوگوں کو چھت دینا چاہتے تھے، ان کے لیے عزت کی روٹی کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہی خوبی انہیں ہم سب میں ممتاز اور کامیاب بنا گئی۔ میں سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو سرکاری نوکریوں کا خواب، بڑا افسر بننے کے خواب دکھانے کے بجائے کامیابی کا خواب دکھائے۔ مجھے میری ماں نے بچپن سے ہی کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم بینک میں بڑے افسر بنو گے یا تم بڑا کاروبار کرو گے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پتر تم بڑے انسان بنو گے، پتر تم ستارے ہو، تم روشنی بنو گے۔ یہ خواب میری ماں نے مجھے بچپن سے دکھایا۔ میں انہی خوابوں کو دن رات دیکھتا بڑا ہوا اور اپنی زندگی کا مقصد اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرتا، کبھی گرتا تو کبھی بڑھتا رہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان بنا خواب دیکھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسان کو زندگی میں مقصد اور سمت دیتا ہے۔ خوابوں کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی انسان کامیابی کا پہلا اور بنیادی زینہ چڑھ سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے خواب لازماً دیکھنا پڑتا ہے۔ جاگتی آنکھوں اور کھلے دل سے بڑے بڑے خواب سجانے پڑتے ہیں۔ خواب ہم میں کامیابی کی وہ تڑپ پیدا کر دیتی ہے کہ پھر جسے حاصل کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ نہیں، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل میں، ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا دیکھیں گے۔
میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں۔ جو انسان خواب ہی نہیں دیکھ سکے اس سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہے، جنہیں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثریت تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ ہمارا قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے باشعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسے ڈگری یافتہ لوگوں جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکریوں سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوصلے سے جس شش و پنج کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون پڑھائیں۔ یہ کوکلا نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور، ہمیں مزید بھوک اور بیزاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم استاد موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں ایک کامل درسگاہ ہے۔ ایسے استاد بچوں کو خواب دکھانا سکھاتے ہیں اور خوابوں کے لیے تڑپ سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے استاد کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دے، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے، جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی اثاثے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمیوں کی چھٹیاں گزرنے کے بعد پہلے دن میں اسکول گیا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حافظ جلندری کی وہ نظم آج انہی زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلیر بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائیوں کی راہوں سے ٹکراؤں گا میں، نہ میں دل دکھلاؤں گا باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا میں، بلکہ ہنسنے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملنے کی باتیں کروں گا، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ سبق خوب یاد کی تھی، اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دیدنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے 2 روپے کا نیلا نوٹ تما گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ آج بریک میں اپنی پسند کی خوب چیزیں کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر میں اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد صاحب کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی حیرت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سنانے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، میں نے یہ نظم سنا دی۔ نظم ختم ہوتے ہی اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روک لیا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے، شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹا، آپ نے اس نظم کو بہت اچھی طرح یاد کر لیا ہے، آپ پوری جماعت میں اول آئے ہیں۔ اگر آپ بنا بولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل شروع کر دے
تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آئیں گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تما دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک عزم و زندگی کا مقصد دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے ان خوابوں کو پالنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔